اس وجہ سے اکثر مسجدوں میں تراویح اتنی سپیڈ سے پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کو وہ حافظ، وہ قاری کیا پڑھ رہا ہے آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. یہ دیکھیے یہ تراویح کتنی فراری کی طرح فاسٹ چلتی ہے، ذرا دیکھیے. اور سپیڈ بڑھ رہی تھی. یہ کیا چالو ہے؟ اللہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوگا اوپر سے. بولے گا آہستہ بول بھائی، یہ 20x پہ نہیں پڑھنا ہے آپ نے، یہ میرا سسٹم بھی فیل ہو جائے گا. اتنا آپ لوگوں کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام نے، اور یہ کون آ گیا، یہ کس کو دیکھ رہا ہوں میں کمنٹ میں؟ حجت المرتدین صاحب کہہ رہے ماشاء اللہ کیا سپیڈ ہے بچے کی. I would go to this mosque. اچھا اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ ایک مسجد کا حال نہیں ہے، یہ کافی مسجدوں میں اسی طریقے کا معاملہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز مسلمانوں کے اوپر تھوپی ہوئی ہے، تھوپا گیا ہے. مسلمانوں کی اکثریت جو بھی عمل کرتی ہے وہ کوئی شوق سے نہیں کرتی، وہ ان کے اوپر تھوپا گیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی زبردستی تھوپ دیا گیا آپ کے اوپر تو آپ پھر اس میں جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں وہ راستہ تو نکالو گے. قانون بننے سے پہلے ہی قانون توڑنے کے 100 راستے نکال لیتے نا لوگ. تو اسی طریقے سے مومن حضرات بھی کیا کرتے ہیں، راستہ نکال لیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، 30 دن میں آپ کو پورا ایک قرآن کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا اگر قرآن نارملی پڑھا جائے تو وہ رات میں ایک تو پہلے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سنت نفل، اس کے بعد پھر آپ کی تراویح سٹارٹ ہوتی ہے. یہ سارے 20 رکعت والے ہیں. اس میں اگر آپ نارملی اگر قرآن پڑھو گے، نارملی کیسے پڑھ سکتے ہو؟ ایک میڈیم سپیڈ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذکرى. اب دیکھیے کہ یہ میں فاسٹ پڑھ رہا ہوں، پھر بھی تھوڑا سا فاسٹ پڑھ رہا ہوں. اب
اگر یہ سپیڈ میں بھی اگر آپ پڑھتے ہو تراوی تو کم سے کم 20 رکعت اور ایٹ لیسٹ سوا پارا آپ کو کمپلیٹ کرنے میں نہیں بولے تو بھی 2 گھنٹہ لگ جائے گا. 2 گھنٹہ. سمجھ میں تو کچھ آنا نہیں ہے. اب اس میں انسان کا ذہن جو ہے وہ یہاں وہاں بھٹکتے رہتا ہے. کوئی اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے, کوئی اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں سوچتا ہے, کوئی کچھ اور سوچتا ہے, کوئی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے, کوئی شاپنگ کے بارے میں سوچتا ہے, کوئی کھانے پینے کے بارے میں سوچتا ہے. لوگوں کا دماغ یہاں وہاں بھٹکتے رہتا ہے. وہ کاری خالی جو ہے وہ پڑھتے رہتا ہے. ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں. عربی تو آتی نہیں ہے, سستے عرب ہے. تو اتنا برداشت کون کرے گا؟ پھر اپنا بزنس بھی دیکھنا ہے, کام دھندا دیکھنا ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ دھندا کرتے ہیں, شاپ واپ رہتی ہے. اتنا جھیلے گا کون؟ اس وجہ سے اکثر مسجدوں میں تراوی اتنی سپیڈ سے پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کو وہ حافظ, وہ قاری کیا پڑھ رہا ہے آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. یہ تو بہت زیادہ سپیڈ کر دیا اس نے. اس سے تھوڑی سی ہلکی سپیڈ ان کی رہتی ہے, لیکن وہ ہلکی سپیڈ بھی جو رہتی ہے وہ کافی سپیڈ رہتی ہے. نہ اس میں تجوید کے جو قاعدے ہے, اخفا ہے, ادغام ہے, قلقلہ ہے, گننا کرنا ہے, وہ کچھ نہیں کرتے. وہ لوگ فاسٹ پڑھتے ہیں, صرف یعلمون تالمون یعلمون تالمون یہ سننے میں آئے گا آپ کو, اور اس کے بعد وہ کسی طریقے سے تراوی ختم, مصیبت ختم, جلدی جلدی گھر پہ بھاگو. یہ حال ہوتا ہے. یہ وجہ ہے اس طریقے کی نماز پڑھنے. تو آپ سوچئے کہ ایسا پڑھنے سے اچھا تو مت پڑھو نا. تم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو. جو کوئی بھی وہ رب ہوگا, اگر اصل رب ہوگا تو وہ اس طریقے کے پڑھنے پہ خوش ہوگا. اور وہ رب کو اتنی عقل ہونی چاہیے, اس خدا کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ میں اپنی جو مخلوق ہے اس پہ ایسا بوجھ نہ ڈالوں کہ وہ میرے پاس میری جب عبادت کرے تو ان کا موڈ ہی نہیں ہو, وہ دل سے نہیں کرے, وہ خوشی سے نہیں کرے. کیا فائدہ ہے ایسی عبادت کا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. مومن حضرات کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ زبردستی کی تھوپی ہوئی چیز آپ لوگ کیوں جھیل رہے ہو. مت پڑھو, نکل جاؤ اس گندگی سے.